پہلے معاشی مسائل حل کرنے میں مشکلات کا آپ کو سامنا تھا، اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ابتر ہوتی جا رہی ہے، اس ساری صورتحال سے پاکستان کو کیسے نکالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پوچھ رہے ہیں زیدی صاحب؟ جی سر، آپ حکومت ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. دیکھیے جی، یہ پوری قوم مل کر کے نکالے گی. اور میں ابھی سن رہا تھا خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی آپ کا تجزیہ. میرے چند سوالات ہیں جو میں آپ کے ذریعے پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، کسی وزیر کو اور گورنمنٹ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، نمبر 1، کیوں ہو رہے ہیں، نمبر 2، کہاں ہو رہے ہیں، نمبر 3، اور کیا جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہو رہے ہیں، اور جن سے 5واں جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں کیا وہ مجاز ہے آپ سے مذاکرات کرنے کے، اور آخری جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں کیا ان کی ذمہ داری ہے پاکستان میں الیکشن کرانے کا یا اگلے الیکشن کی تاریخ دینے کا. تو یہ سوال میں چھوڑے جاتا ہوں آپ کے توسط سے، میں پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. ورنہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. آپ مجھے بتائیں جس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ جمہوری مذاکرات ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون 73 کے آئین کے تناظر میں ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تو آپ ایک ڈوبیس ہیں، یا آپ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یا اسے دوغلا پن کہا جاتا ہے، یا اسے جھوٹ کہا جاتا ہے، یا اس سے مکاری کہا جاتا ہے، یا اس سے عیاری کہا جاتا ہے. سیاست میں عیاری مکاری نہیں، سیاست بڑا کلیئر دو ٹوک چیز ہوتی ہے. آپ اپنے مینیفیسٹو، اپنے پلان، اپنے پروگرام کے تحت آتے ہیں اپنے مخالفین کے سامنے اور عوام کو پیش کرتے ہیں. جب آپ عوام اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو کو، آپ کے نقطہ نظر کو بہتر سمجھے گی تو وہ کرے گی. مگر اگر آپ کے مذاکرات خفیہ ہوں تو کس سے کر رہے ہیں آپ خفیہ مذاکرات؟ کیا واشنگٹن سے کر رہے ہیں، کیا نیو دہلی سے کر رہے ہیں، یا تیل ابیب سے کر رہے ہیں؟ یہ مذاکرات ہمیں بتانا پڑے گا. اس کے بعد ہی پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہیں، مذاکرات ہیں، جو لافل مذاکرات ہوتے ہیں، جو جمہور کے تابع مذاکرات ہوتے ہیں، جو آئین کے تابع مذاکرات ہوتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ آپ سے معیشت اور ملک، الحمدللہ پاکستان نہ ڈیفالٹ کر رہا تھا نہ کرے گا. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بڑے باشعور، اور بالخصوص میڈیا نے ہمیں بہت آگاہی دے دی ہے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم نے روک دیا اور اب ہم پیچھے لے کے آ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی قابل ہے. انہوں نے ماضی میں بھی ان کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں جب انہوں نے 2014-15 لیکن میں بات یہ ہے نہال ہاشمی صاحب، اکانومی کا برا حال ہے، ڈالر ایک بار پھر اوپر جا رہا ہے. آپ لوگ مان کیوں نہیں جاتے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے جو خان صاحب کہتے ہیں؟ معاشی استحکام آپ سے حل نہیں ہو رہا، سیاسی عدم استحکام اس وقت چل رہا ہے، اس کے اوپر چیزیں حل نہیں ہو رہی ہیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی اب بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو کسی ایک فریق کو تو بیک سٹیپ پر آنا پڑے گا نا. حکومت کا دل تو بڑا ہوتا ہے، حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے. عمران خان صاحب مطالبات کر رہے ہیں ارلی الیکشن کی، چلیں آپ ان سے الیکشن کے اوپر بات کر لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیں تو آپ ہٹا دیں. آپ بڑے ہیں، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. کسی ایک فریق کو تو نیچے آنا پڑے گا نا، چونکہ اس ساری صورتحال میں عوام رل رہی ہے. 550 روپے گھی لے رہی ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے. غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کیا، ایک وقت کی روٹی، اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا وہ. تو اس صورتحال میں اگر کوئی ایک فریق پیچھے نہیں آئے گا تو پھر حالات کیسے بہتر ہوں گے نہال ہاشمی صاحب؟ تو چلے میں آپ کے توسط سے 2 نام دیتا ہوں. فواد چودھری کو لگا دیں الیکشن کمشنر، یا اسد عمر کو لگا دیں. اس سے شاید خان صاحب مطمئن ہو. مگر ان کے پارٹی کے الیکشن کمیشن تو لگ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نہیں لگ سکتے ہیں. میں لگوانے کو تیار ہوں فواد چودھری اور اسد عمر کو پی ٹی آئی کا الیکشن کمشنر. پاکستان کے الیکشن کمشنر کا لگانے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دوسری طرف جو آپ مہنگائی کی بات کریں تو کیا عمران خان کے دور میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی تھی؟ کیا انہوں یاد نہیں ہے کہ نواز شریف نے 30 روپے پہ آٹا چھوڑا تھا؟ کیا انہیں یاد نہیں کہ نواز شریف صاحب نے 2018 میں جب ان کو حکومت دی گئی تھی تو پیٹرول 60 پہ تھا، ڈالر 100 پہ تھا.
تو یہ جس اسپیڈ سے لے کے 2018 میں پینڈیمک تھا، 2018 میں ایسے حالات تھے نہال ہاشمی صاحب، جو حالات ابھی عمران خان کی حکومت میں تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، 100 سال میں اس سے بڑی کوئی وبا نہیں آئی، اس وبا کی صورتحال میں بھی ہم نے اتنا زبردست ڈیلیور کیا ہے، اس کے بعد ہم نے حالات کے اوپر کنٹرول کیا۔ 2018 میں تو یہ حالات نہیں تھے نا فواد صاحب، آج ہی میں نے پڑھا اخبار میں جی، اور یہ آڈیٹرز نے بھی کہہ دیا ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے وبا کا بھی فائدہ اٹھایا، اس میں بھی کرپشن کیا ان کے اداروں نے اور ان کے لوگوں نے، ان کے وزیروں نے، ان کے کارندوں نے، انہوں نے بیماروں کو نہیں چھوڑا، مریضوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پینڈیمک میں جو امداد ملی اس میں بھی انہوں نے ڈاکہ مارا، اور آج یہ سیلاب زدگان کو امداد جو ملنے جا رہا ہے اس کے اوپر روک لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مت دو۔ اور میں عمران خان صاحب سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، جو وہ کہتے تھے 10-12 ارب انہوں نے کلیکٹ کیا، اور پچھلے جو انہوں نے کلیکشن کیا تھا پکار کے وقت 4 ارب، ان کا آڈٹ کب کروائیں گے؟ تو ان کا ایک دھندا لگا ہوا ہے، یہ مانگے تانگے کا دھندا لگا ہوا ہے، یہ پاکستان کی حکومت کو بھی مانگے تانگے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ حکومت اپنے طور طریقے سے چلتی ہے، یہ اپنی دلی خواہش۔ لیکن نہال ہاشمی صاحب، جس طرح آپ کی جانب سے حکومت چلائی جا رہی ہے، اگر آپ نے آئینی مدت پوری کر لی، 10 ماہ آپ کی آئینی مدت ابھی ہے، اگر حکومت ایسے ہی چلتی رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ عام انتخابات میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ چونکہ ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، لگتا ہے کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گئے سر۔ دیکھیے، ہم پاکستان کو معاشی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی اور دہشت گردی کے اس بحران سے نکالیں گے۔ نمبر 2، عمران خان کو میرے طرف سے اجازت ہے اور پی ٹی آئی کو، لانگ مارچ کریں نہیں، شارٹ مارچ کریں بالکل اپنے گھر میں کریں، شارٹ پہنے واک کرنے جائیں، کوئک مارچ کریں، سیاست کو کوئک مارچ کریں، دہشت گردی سے، بد امنی سے، کرپشن سے، ڈکیتی بول کے قوم کو ڈسبلائز کر کے یہ نہ کریں۔ اور لانگ مارچ اگر کر رہے ہیں تو جائے پارلیمنٹ کے اندر، ابھی وہ الیکشن جیتے ہیں، قوم کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ کریں، بے توقیری نہ کریں، لوگوں کی ووٹوں کی توہین نہ کریں، جمہوری نظام کی توہین نہ کریں، الیکشن کے پروسیس کی توہین نہ کریں، وہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے جو طریقہ کار ہے اس کی۔ تو ان کے پاس شارٹ مارچ بھی میں نے بتا دیا، لانگ مارچ بھی بتا دیا، اور کوئک مارچ۔ لانگ مارچ صرف ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے، جو آپ کو عوام کے لیے جو ریلیف دینا دے، جو آپ کو تقریر کرنا ہے آپ نے تو مشورہ دے دیا، لیکن عمران خان صاحب نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا سر، تو پھر کیا کریں گے آپ نہال ہاشمی صاحب؟ پھر کیا آپشنز باقی رہ جائیں گے آپ کے پاس؟ ہم اس کو شارٹ مارچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، لانگ مارچ کو نہیں تو کیسے کر دیں گے نہال ہاشمی صاحب؟ وہ اگر وہ لاکھوں لوگ لے کر آ گئے، وہ تو جب زیادی صاحب جب وہ لانگ مارچ کریں گے تو ہمیں انہوں نے تو بتا دیا ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسے شارٹ مارچ کر دیں گے۔ 22 کروڑ لوگوں کی ول کو جو ہے نا چند ہزار لوگ بدل نہیں سکتے، اور ایسے لوگ نہیں بدل سکتے جو اپنے دور اقتدار میں سب سے زیادہ قرضہ لیا پاکستان کی تاریخ میں، ایک بھی پروجیکٹ نہیں لگایا، کرپشن کیا، مہنگائی کی، ان کو کوئی یہ جواز ہی نہیں بنتا ہے، لوگ ان کے پیچھے آئیں گے نہیں۔ یہ کر کے تو دیکھیں، ایسا شارٹ ہوگا کہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ یہ کریں، میں تو کہہ رہا ہوں کریں، ہم اس کو شارٹ کر دیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بڑے زبردست حلیف ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، شیخ رشید احمد، انہوں نے آج بڑی اہم ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوشائند ہے، حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے، ہمیں اسمبلی میں اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ نواز شریف کی تا حیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہو جائے گا، اکتوبر اور نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ کیا واقعی اکتوبر اور نومبر فیصلہ کن ثابت ہو رہا ہے؟ اور جس میٹنگ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب، تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اس سے؟ نہال ہاشمی صاحب، کیا کامنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں، جو آدمی خائن ہو، جو آدمی ڈبل اسٹینڈرڈ ہو، شیخ رشید پہلے بتائیں کہ میٹنگ ہو کس سے رہی ہے، پنڈی میں کون میٹنگ کر رہا ہے، اس کا نام تو بتائیں شیخ رشید، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس وزارت کے عہدے پہ فائز ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کس کی کون سی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے علم میں جو میٹنگ ہے وہ تو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے علاوہ کون سی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی میٹنگ؟ جو زیدی صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس، جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے، جو آئین کو سمجھتا ہوں، جو پارلیمنٹ کو، جمہوری نظام کو، اداروں کے آئین و قانون کے،
اس کے تحت وہ تو بیچارے اپنے پروفیشنل میٹنگ کر رہے ہیں, اپنے پروفیشنل کام کر رہے ہیں, یہ بیچ میں ان کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا کام ہی نہیں سیاست کرنا. ان کے ISPR کے DG صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں. جناب باجوہ صاحب نے کہا ہم سیاست میں نہیں, تو یہ شیخ رشید ان کو بدنام کر رہے ہیں. اور اس پہ شیخ رشید کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ آپ ایک منظم ادارے کو جو آئین اور قانون کی پاسداری کرے, جو ملک کی حفاظت کی بات کرتی ہے, آپ اس کو بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں سیاست میں. یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں شیخ رشید صاحب, اور ان کو معافی مانگنی چاہیے. حکومت نے کس نے روکا ہے آپ کو, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ نہیں تو آپ زیدی صاحب اس کو ذرا سے انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں کہ کن کے خلاف ایکشن لیا. دیکھیں جن کو الزام لگا رہے ہیں ان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ, مجھے امید ہے کہ 1-2 روز میں DG ISPR صاحب آئیں گے اور شیخ رشید صاحب کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں نا, پھر عمران خان صاحب تو قبل از وقت انتخابات پر بزد ہیں, وہ تو کسی صورت میں بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ کہتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, تو ایسے میں استحکام کیسے آئے گا؟ نہال ہاشمی صاحب سیاسی استحکام کی بات ہے نا. اب اگر پارلیمنٹ چاہے گی, اور پارلیمنٹ جن کی اکثریت ہے اور پرائم منسٹر سمجھیں گے جو انہیں اختیار دیا گیا ہے آئین کے تحت, تو وہ کروا دیں گے. اکتوبر میں نہیں کرائیں گے, سپٹمبر میں کروا دیں گے 2023 کے.